بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی کچھ رشتے انسان پر بوجھ بن جاتے ہیں، اور میرے لیے میری شادی بھی ایک ایسا ہی بوجھ اور ذمہ داری بن گئی تھی جس سے میں بمشکل گھسیٹ رہا تھا۔ میرے دل میں جتنے بھی جذبات تھے سب ٹھنڈے ہو چکے تھے، کیونکہ میری بیوی مجھے اس طرح وقت نہیں دے پاتی تھی جیسے میری خواہش تھی۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگا تو میری بیوی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ 1 مہینے تک مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ یہ ہماری شادی کے بعد کا پہلا رمضان تھا، اور مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ رمضان میں ہم بستری کیسے کی جاتی ہے، یا پھر کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم لا علم ہوتے ہیں، لیکن انہیں کسی کے ساتھ بیان کرنا یا پھر اس بارے میں سوال کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی سوال تھا جسے کسی سے بھی پوچھتے ہوئے مجھے بہت جھجک محسوس ہوئی تھی۔ میری بیوی تو عام دنوں میں بھی مجھے میرا حق نہیں دینا چاہتی تھی، تو پھر رمضان میں تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری بیوی نتاشا اور میرا اسی بات پر ایک دفعہ پھر بری طرح جھگڑا ہو چکا تھا۔ میرا مزاج بگڑا تو میں کمرے سے باہر نکل گیا اور چھت پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ایک میرے چچا تھے جو عمر کے اس حصے میں بھی اپنی عربی بیوی کے ساتھ اس قدر خوش تھے کہ میری شادی شدہ زندگی ایسی تھی جسے شروع ہوئے کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے اور میں بیزار آ گیا تھا۔ میری اور نتاشا کی شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے، لیکن 2 مہینوں میں ہمارے 200 جھگڑے ہوئے تھے۔ میں جب بھی نتاشا کی قربت چاہتا یا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا تو وہ ہمیشہ بیزارگی سے مجھے جھٹک دیا کرتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی نتاشا کے ساتھ ہم بستری کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ایک عجیب سی نظر مجھ پہ ڈالی اور منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ اس کی اس حرکت نے مجھے شدید غصہ دلایا تھا اور میں سیدھے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ نتاشا کا رویہ صرف رات کے وقت ہی ایسا ہوتا تھا، جبکہ دن میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے درمیان کافی مسائل پیدا ہو جایا کرتے تھے، اور اسی بات سے میں پوری طرح پریشان تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے چھت پر بیٹھ کر میں اپنے اندر کی آگ کو دھوئیں کی صورت نکال رہا تھا۔ نتاشا کے رویے کا احساس مجھے اس وقت سے زیادہ ہو رہا تھا جب سے ارسلان چچا اور میری عربی چچی عبیرہ سعودی عرب سے ہمارے گھر آئے تھے۔ چچا اور چچی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بالکل ہی الگ تھا۔ رات کے 11 بجتے ہی چچا چچی کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں چلے جاتے، اور جب کمرے سے نکلتے تو ان کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق ہوتی۔ پتہ نہیں میری عربی چچی چچا کو ایسی کون سی خوشی دے رہی تھی جو چچا دن بدن کھلتے ہی جا رہے تھے، جبکہ میری شادی کے صرف 2 ہی مہینے ہوئے تھے اور میں پوری طرح جھلس کر رہ گیا تھا۔ اب بھی رات کے 3 بجنے والے تھے اور میں چھت پر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے چچا پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ چھپانے کی کوشش کی تو چچا مسکرا کر کہنے لگے، سگریٹ چھپانے کے بجائے وہ وجہ بتاؤ جس کی وجہ سے تمہیں اس سگریٹ کو اپنی انگلیوں میں دبانا پڑا ہے۔ چچا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں انہیں کیسے اپنی اور اپنی بیوی کے ذاتی تعلق کی کوئی بات بتا سکتا تھا؟ لیکن چچا کے اسٹار نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں نہ صرف انہیں اپنا مسئلہ بتاؤں بلکہ ان کے چہرے کی رونق کی وجہ بھی جان لوں۔ ایک ایسی عورت جسے چچا کی زبان بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی تھی، وہ کیسے چچا کے ساتھ اتنی خوش مزاجی سے گزارا کر رہی تھی، اور ان کے درمیان کی محبت الگ ہی دکھائی دیتی تھی۔ جبکہ میری اور نتاشا کی پسند کی شادی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے درمیان کی محبت بس کچھ ہی دنوں میں کافور ہو گئی تھی۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں چچا کو بتا دیا کہ میرے اور نتاشا کے تعلق میں کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ وہ بخوشی میرے ساتھ کبھی تعلق قائم نہیں کرتی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے یا تو خفا ہو یا بہت مجبور۔ شادی کے ان 2 مہینوں میں ہم دونوں کے درمیان اتنی دوریاں آ چکی ہیں کہ میں اکثر ہی رات کو کمرے سے باہر نکل آتا ہوں۔ اب تو رمضان شروع ہو رہے ہیں اور پھر میرے اور نتاشا کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ رمضان میں ہم بستری کرنے کا وقت ہی کہاں ملے گا، اور پتہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں۔ اور نتاشا نے بھی اس بات کے لیے منع کر دیا ہے۔ میں نے ایک نظر چچا کے کھلے ہوئے چہرے پر ڈالی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے پوچھ بیٹھا کہ آپ اور چچی کا تعلق کیسا ہے۔
मैंने एक नज़र चचा के खिले हुए चेहरे पर डाली और ना चाहते हुए भी उनसे पूछ बैठा कि आपका और चची का ताल्लुक़ कैसा है। चची तो एक अरबी औरत हैं, फिर वो आपके साथ किस तरह से रहती हैं? आप लोग रमज़ान में कैसे रहते हैं? मेरे सवाल पर चचा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो मुझे देखकर कहने लगे कि ये मेरा और तुम्हारी चची का एक साथ दूसरा रमज़ान है, और तुम्हें पता है तुम्हारी चची रमज़ान में ख़ास करके हर रात मेरे साथ ताल्लुक़ कायम करती हैं। चचा की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। चचा कहने लगे कि अरबी औरतें रमज़ान में ख़ास कर हम बिस्तरी का एहतमाम करती हैं, और अगर तुम जान लो कि रमज़ान में हर रात हम बिस्तरी करने से क्या होता है तो शायद तुम और नताशा कभी उस वक्त को ज़ाया न जाने दो। चचा की बातों ने वाकई मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि रमज़ान में हम बिस्तरी करना ठीक नहीं है और रात को ये वक्त इबादत का होता है। लेकिन जो कुछ चचा कह रहे थे वो मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था, जिसे सुनकर मैं सोच रहा था कि मुझे आज तक ये सब कुछ मालूम क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि अरबी औरतें रमज़ान में भी हर रात हम बिस्तरी कैसे करती हैं और उससे क्या होता है। अरबी औरतें किस तरह अपने शौहरों को खुश रखती हैं और उनका हम बिस्तरी का अंदाज़ कैसा होता है। और वाकई ये जानकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सुहेल था और मैं अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था। मेरी और नताशा की शादी को 2 महीने हुए थे और ये शादी मैंने मोहब्बत से की थी। नताशा मेरी खाला की बेटी थी, इसीलिए उस वक्त में कोई शादी की रुकावट नहीं आई। लेकिन नताशा से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजर रही थी जैसे मैंने ख्यालों में सोच रखी थी। हम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी थी और मैं जान ही नहीं पाया था कि इस दूरी की क्या वजह है। रमज़ान शुरू होने वाले थे, सभी रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ थे। नताशा के पास तो मुझे देने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। और फिर अब्बा के पास चचा का फ़ोन आया तो घर का मंजर ही बदल गया। घर में अलग ही खुशी का समा बन गया। पूरे 10 साल बाद अरसलान चचा सऊदी अरब से वापस लौट रहे थे और जिस बात पर सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे वो ये थी कि चचा अकेले नहीं आ रहे थे, बल्कि उन्होंने सऊदी अरब में एक अरबी औरत से शादी कर ली थी और वो उसे हमसे मिलवाने के लिए ला रहे थे। चचा और उनकी अरबी बीवी अबीरा हमारे साथ रमज़ान भी गुजारने वाले थे और ईद भी मनाने वाले थे, और इसी बात ने सबको बहुत ज़्यादा पुरजोश कर दिया था। हम सालों बाद अपने लाडले चचा से मिलने वाले थे और उनकी शाम की फ़्लाइट थी और सब सुबह से ही पूरे घर वाले शोर मचा रहे थे। मैं चचा का कमरा दोबारा से सेट करवा रहा था ताकि चचा चची को यहाँ किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। मेरी बीवी नताशा चली आई और पूछने लगी कि आपकी अबीरा चची कैसी हैं? वो तो एक अरबी औरत है ना, यकीनन हमसे मुख्तलिफ होंगी। मैंने मुस्कुराकर अपनी नई नवेली बीवी को बताया कि ना ही मैं कभी चची से मिला हूँ और ना ही मैंने उन्हें देखा है। सुना है कि चची को उर्दू भी ठीक तरह से नहीं आती और अब जब वो आएंगी तो मुलाकात होगी। मेरी बात सुनकर नताशा हैरान हुई कि मैं कैसा भतीजा हूँ जिसे अपनी चची के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने उसको बताया कि चचा को घर से गए बहुत साल गुजर गए हैं और इतने सालों बाद तो वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने हमसे बहुत ही कम ताल्लुक़ रखा है, इसलिए मुझे उनके या चची के बारे में कुछ इल्म नहीं। देखते ही देखते शाम हो गई और शाम को अब्बा अकेले ही एयरपोर्ट पर जाकर चचा और चची को लेकर आ गए और सभी चचा को देखकर बहुत खुश हुए। उनके साथ एक बुरके में मौजूद, चेहरे को नकाब से छुपाए बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत भी मौजूद थी, जो यकीनन हमारी अरबी चची थी। मैं तो चचा को देखकर हैरान रह गया। 10 सालों में तो वो पहले से भी ज़्यादा जवान हो गए थे और खूबसूरत नज़र आ रहे थे। लगता ही नहीं था कि वो अब्बा से कुछ ही साल छोटे हैं। चचा ने मुझे भी शादी की मुबारकबाद दी और जब वो लोग फ्रेश हो गए तो थोड़ी ही देर में हम सब मिलकर लाउंज में बैठे। अबीरा चची पूरी तरह सर से दुपट्टा लपेट कर हमारे दरमियान बैठी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी अरबी औरत थी। उनकी गोरी गोरी कलाइयों में सोने के कड़े अलग ही दमक रहे थे। मैं दिलचस्पी से चची को देख रहा था और चचा से उम्र में वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन उनकी शख्सियत में एक अलग ही सहर था। पहली दफ़ा हमारे घर में किसी ने ख़ानदान से बाहर शादी की थी और वो भी एक अरबी औरत से, वरना हमारे ख़ानदान में तो ख़ानदान से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था। सालों पहले मेरी दादी जान ने गुस्से में चचा को घर से निकाला था क्योंकि चचा बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे। चचा उस दिन के बाद से पलटकर कभी वापस ना लौटे और फिर जब कुछ ही महीनों पहले उनका फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि वो सऊदी अरब में हैं, वहाँ बहुत अच्छी नौकरी करते हैं
اور ایک عربی عورت سے انہوں نے شادی بھی کر لی ہے۔ اتنے سالوں بعد بھائی کا فون آنے پر ابا اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے خاندان سے باہر شادی کرنے والی بات کو بھی قبول کر لیا اور چچا کو پاکستان ملنے کے لیے بلایا۔ چچا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی ہماری عربی چچی کے ساتھ درمیان میں آ گئے۔ وہ بس رمضان اور عید کے لیے آئے تھے، اس لیے سبھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ کرنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، دادی تو گزر چکی تھی لیکن پرانی یادیں ابھی بھی زندہ تھیں۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ 11 بجتے ہی چچا نے چچی کا ہاتھ تھاما اور سب کو شب بخیر کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سبھی چچا کے ساتھ اس وقت گزارنا چاہتے تھے، لیکن چچا کا اچانک اٹھ کر اپنے کمرے میں جانا ہمیں بہت ہی عجیب لگا۔ اماں کہنے لگی شاید تمہارے چچا اور چچی سفر کی تھکن کی وجہ سے آرام کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ بھی جا کر آرام کرو۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اماں نتاشا کے ساتھ مل کر اگلی صبح کے ناشتے کا انتظام کرنے لگی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور نتاشا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب نتاشا 1 بجے کے قریب کمرے میں آئی تو میں نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن اس نے مجھے جھٹک کر سونے کے لیے کہہ دیا۔ نتاشا کی اس حرکت نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ میں کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا اور ایک وہ تھی جسے میرے جذبات کا احساس ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی اور میرا مزاج بگڑ چکا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اب تو یہ معمول بن گیا تھا کہ نتاشا میرے جذبات کی پرواہ بھی نہ کرتی اور منہ پھیر کر ایسے سو جاتی جیسے میں کمرے میں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ایسے ہی لاؤنج میں ٹہل رہا تھا کہ جب میں نے اپنے چچا کو کمرے سے نکلتے دیکھا، مجھے آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ سفر کی تھکن اتارنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ رات جلدی کمرے میں چلے گئے تھے، لیکن وہ تو کل سے بھی زیادہ تھکے ہوئے اس وقت معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، تم بھی تو شادی شدہ ہو۔ میں چچا کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن چچا کی مسکراہٹ مجھے کچھ عجیب لگی تھی۔ چچا پانی کی بوتل لینے کے لیے کمرے سے نکلے تھے اور واپس اپنے کمرے میں پانی لے کر جا چکے تھے، لیکن میری نظریں ان کے کمرے کے بند دروازے کو تک رہی تھیں۔ میں ان کی بات کے مفہوم کو سمجھ رہا تھا، لیکن میری زندگی میں کچھ ایسا نہیں تھا جیسے چچا سمجھ رہے تھے۔ میری بیوی کو تو سونے سے ہی فرصت نہیں تھی، یا پھر تھکن کا بہانہ بنا کر وہ مجھ سے جان چھڑا لیا کرتی تھی۔ صبح میں دفتر چلا گیا اور شام کو جب لوٹا تو چچا چاچی کے ساتھ کسی سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ رات کے کھانے کے بعد گھر واپس آئے۔ یہاں چچی کے کوئی رشتہ دار موجود تھے۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا اور تراویح کی نماز کے بعد سب لوگ مل کر لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ ہمارے گھر رمضان میں سحری تک جاگنے کا رواج تھا، اور اب تو چچا بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے لگا تھا کہ ساری رات خوب رونق جمے گی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سب لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چچی نے 11 بجتے ہی چچا کو اشارہ کیا اور وہ دونوں دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ چچی نے ایسا کون سا جادو کیا ہے جو چچا 11 بجتے ہی چچی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، اور خاص کر اس وقت جب کہ رمضان شروع ہو چکے ہیں۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ میں سارا رمضان اپنی بیوی سے دور رہوں گا، کیونکہ مجھے نتاشا نے صاف لفظوں میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ رمضان کی راتوں میں ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ میری بیوی نتاشا باورچی خانے میں چلی گئی تھی اور پھر سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں سے یہاں وہاں ہوئے، تو میں بھی کمرے میں آ کر نتاشا کا انتظار کرنے لگا۔ میں آج کی رات اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن جب نتاشا کمرے میں آئی تو اس نے مجھے توجہ دینے کے بجائے سونا ضروری سمجھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھے نظر انداز کر کے سو گئی۔ میں غصے میں چھت پر چلا گیا اور سگریٹ پہ سگریٹ پینے لگا۔ جب ہی چچا میرے پاس آئے اور میں نے اپنے دل کا حال ان سے بیان کر دیا، جس پر چچا نے مجھے عربی عورتوں کا ایک ایسا راز بتایا کہ جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں رات کے 11 بجتے ہی چچا چچی کے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ چچا نے مجھے بتایا تھا وہ سب کچھ مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی طرح اپنی بیوی نتاشا اور اپنے رشتے کو بھی بہتر بنا لوں گا، اور اس سے اس ماہ مبارک میں بھی ہم بستری کروں گا، تاکہ وہ فوائد حاصل کر سکوں جو چچا نے مجھے بتائے ہیں، اور جن سے پہلے میں ناآشنا تھا، اور شاید میری بیوی کو بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ جو کچھ چچا نے مجھے سمجھایا اور بتایا تھا، میں نے اگلے ہی دن اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو واقعی سب کچھ تبدیل ہو گیا۔
شاید چچی نے بھی نتاشا سے کوئی بات کی تھی، کیونکہ اس کے رویے میں بھی مجھے تبدیلی دکھائی دی اور نتاشا میرے ساتھ خود اپنی خوشی سے ہم بستری کرنے لگی۔ کچھ دنوں میں ہم دونوں کا رشتہ بہترین ہو گیا اور ہم ایک اچھی زندگی گزارنا شروع ہو گئے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ چچا نے مجھے بتایا کہ عربی عورتیں کیسے ہم بستری کرتی ہیں، اور رمضان کے مہینوں میں بھی میں نے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ چچا کو آئے 20 دن ہونے والے تھے، اور ان 20 دنوں میں کم سے کم ان کی وجہ سے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ رشتہ جسے میں بوجھ سمجھنے لگا تھا اب میرے لیے بہترین بن چکا تھا۔ ایک شام میں افطار کے بعد ایسی ہی ہوا خوری کے لیے چھت پر چلا گیا تو چچا بھی میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے، اب بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ چچا کی بات پر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تو چچا نے فوراً مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ جب کچھ باتوں کا علم نہ ہو تو انہیں بڑوں سے ضرور پوچھ لینا چاہیے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلے اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پورے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ چچا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں پیار سے اپنے لاڈلے چچا کو دیکھنے لگا جو 10 سال بعد لوٹ کر آئے تھے، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے پہلے جیسی محبت تھی۔ میں نے چچا کو بتایا کہ جو کچھ انہوں نے مجھے سمجھایا تھا اس کی وجہ سے واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ چچی نے چچا کو آواز دے کر بلایا تو چچا مجھے چھت پر چھوڑ کر نیچے چلے گئے، اور میں چچا کی باتوں کو سوچنے لگا جن کی وجہ سے میری زندگی بدلی تھی۔ اس رات جب میں پریشان بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا تب چچا نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو شاید بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہو، یہ کم سے کم مجھے تو ہرگز معلوم نہیں تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ رمضان میں ہم بستری کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہی بات شاید نتاشا بھی سمجھتی تھی، لیکن چچا نے بتایا کہ جب سعودی عرب میں رہنے لگے اور پھر وہاں ان کی ملاقات عبیرہ چچی سے ہوئی تو انہوں نے عبیرہ چچی سے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد جب پہلا رمضان آیا تو چچا بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ انہیں اپنی بیوی سے اب ہم بستری نہیں کرنی ہے، اور اس لیے انہوں نے عبیرہ چچی سے کہا کہ وہ ان کا کمرہ الگ تیار کروا دیں تاکہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ سن کر عبیرہ چچی پہلے تو خوب ہنسیں، اور پھر انہوں نے چچا کو بتایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سحر ہونے سے پہلے پہلے تک ہم بستری کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق ادا کرنے پر ثواب رکھا ہے، اور رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کے جمع کرنے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی بھی نیک ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں شیطان ازدواجی تعلق میں حائل نہیں ہوتا جو عام دنوں میں کھلا گھوم رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ اپنا شر پھیلانے سے باز نہیں آتا۔ رمضان کی پاک راتوں میں تعلق قائم کرنے سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں اگر اولاد کے حصول کی نیت کر کے مباشرت کی جائے تو نیک اولاد ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ چچا کی بات سن کر میں نے انہیں بتایا کہ میری بیوی تو میری قربت ہی نہیں چاہتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، اس کی وجہ بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے تم دونوں کے درمیان کڑواہٹ کو محسوس کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں جان گیا ہوں۔ تمہاری بیوی نتاشا کو اس گھر میں آئے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، اور تم نے اس پر اس گھر کی تمام ذمہ داریاں ڈال رکھی ہیں۔ وہ اکیلی جان صبح سے لے کے رات تک کاموں میں لگی رہتی ہے۔ جس حصے میں رات کی شروعات ہوتی ہے اس حصے میں وہ اس حد تک تھک چکی ہوتی ہے کہ شاید چاہ کر بھی وہ تمہیں وقت نہیں دے پاتی۔ اپنی بیوی کو کچھ آرام دو، اس کے مسائل کو سمجھو، اس کے چھوٹے بڑے کام اس کے ہاتھ بٹاؤ، وہ خود تمہاری ہو جائے گی، اور خاص کر رات ہوتے ہی اسے اپنے کمرے میں لے جایا کرو، اس سے باتیں کیا کرو، اس کی باتیں سنا کرو، اسی سے محبت اور الفت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ وہ اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کرے گی تو خود ہی تمہارے ساتھ اپنی خوشی سے وقت گزارا کرے گی۔ چچا نے وہ بات مجھے بتائی تھی جس پر میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا، اور اگلے ہی دن سے میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ میں نے گھر کی ذمہ داریاں اس پر کچھ کم کر دیں اور اپنی بہن کو بھی تاکید کی تھی کہ وہ اپنی بھابھی کا ہاتھ بٹائے۔ میں صرف اس سے اب ہم بستری کی خواہش نہیں رکھتا تھا بلکہ اس کی باتیں سنتا تھا، اسے باتیں کرتا تھا۔ چچا نے مجھے سمجھایا تھا کہ شادی شدہ زندگی میں صرف ہم بستری ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس رشتے کے اور بھی تقاضے ہوتے ہیں جنہیں ہم مردوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو لڑکیاں ہمارے لیے گھر چھوڑ کر آتی ہیں ان کی امیدیں بھی صرف ہم سے ہی وابستہ ہوتی ہیں، اور جب سے
میں نے چچا کی باتوں پر عمل کیا تھا تو واقعی ہی نتاشا کا رویہ بدل گیا تھا۔ ہم دونوں اس نیت کے ساتھ رمضان میں بھی ہم بستری کرنے لگے تھے کہ ان راتوں کی برکت سے ہمیں جو اولاد حاصل ہوگی وہ بھی نیک اور صالح ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔